اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اس سورت کو سورہ فلق کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو کل تشریح ہوئی 2 دن، وہ سورت سورہ ناس ہے، اور ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ لوگ معوذتین بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ واو کے نیچے کسرہ بولا جائے گا، معوذتین۔ معوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ دینے والا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں صورتیں پناہ دینے کے لیے، یعنی یہ فاعل ہے۔ معوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ دیا ہوا، تو یہ دونوں صورتیں پناہ دی ہوئی نہیں ہے، ان کو پناہ نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ یہ دونوں صورتیں مجھے پناہ دے رہی ہے، اور شیطان مردود سے اور وساوس سے اور خیالات سے اور حالات سے اور مصائب سے بچا رہی ہے، اور اب تعالیٰ کی پناہ میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے یہ معوذ ہے، معوذ نہیں۔ لوگ اس کو معوذتین بولتے ہیں، معوذتین نہیں، معوذتین۔ واو کے نیچے کسرہ بولا جائے گا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین کا معنی ہوتا ہے ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے حق تعالیٰ سے پناہ مانگنا۔ اس کا کچھ پس منظر پہلے سمجھو کہ ان صورتوں کا نزول کب ہوا۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات وہ ہیں کہ جہاں کوئی آیت، کوئی سورت حق تعالیٰ نے کسی واقعے کے تحت نازل فرمائی۔ کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی بات پیش آئی، اور اس بات کے حل کے لیے، اس مسئلے کے حل کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے کوئی آیت یا کوئی سورت نازل فرمائی۔ تو اب جو واقعہ پیش آیا ہے، جو مسئلہ پیش آیا ہے، اس کو اس آیت کے لیے یا اس سورت کے لیے شان نزول کہا جائے گا، یعنی یہ نزول کا سبب ہے۔ سبب نزول بھی کہا جاتا ہے، شان نزول بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جب کوئی آیت یا کوئی سورت کسی واقعے کے تحت، کسی مسئلے کے تحت اترتی ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق خاص ہوتا ہے اسی مسئلے کے ساتھ، اس کا تعلق عام نہیں ہوتا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ آیت یا وہ سورت کسی خاص مسئلے میں ضرور اتری، لیکن اس کا حکم قیامت تک ہے، سب کے ساتھ اس کا حکم متعلق ہوتا ہے، اگرچہ اس کا نزول اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک مخصوص واقعے میں ہو۔ مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں سورہ مدثر کے نزول کے بعد جب آپ نے اپنے اقارب اور رشتہ داروں کو، متعلقین کو، اہل قریش کو جمع کیا صفا پہاڑی کے قریب، اور آپ خود صفا پہاڑ پر چڑھے، اور آپ نے ان کو اسلام کی، ایمان کی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے ایمان والو میرا کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس موقع پر آپ کے چچا ابو لہب نے جو کلمات آپ کو کہے، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہم کو اس مسئلے کے لیے جمع کیا کہ تو ہمارے باپ دادا کے مذہب کو چھڑا کر کسی اور مذہب کی دعوت دے؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی تب ابو لہب نے، جو آپ کا چچا ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے خاص طور پر ابو لہب ہی کے باب میں قرآن کریم میں بددعا اتاری۔ اب تبت یدا کا شان نزول یہ ہوا کہ اس نے جب بددعا دی تو اس سے متعلق اب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں بددعا اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب،
ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، لیکن اس صورت کا تعلق خاص اسی سے ہوگا۔ اگرچہ مفسرین اس کو عام لے کر کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی نبی کو ضرر پہنچانے والا ہو، ایذا پہنچانے والا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس صورت کا تعلق ابو لہب اور اس کی بیوی سے ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اسی سے متعلق خاص طور پر اس صورت کا نزول ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے یہ کلمات کہے تھے۔ اور ایک واقعہ ملتا ہے روایتوں میں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں آیا تھا، زکوٰۃ کے احکام بھی نہیں آئے تھے، زکوٰۃ کا مسئلہ بھی نہیں آیا تھا۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، تو کتنا دیں، کیا خرچ کریں، کوئی مقدار؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم اس سلسلے میں نہیں آیا تھا۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال فرمایا تو اس موقع پر تعالی جل شانہ نے آیت نازل فرمائی، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ العفو، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہیں وہ خرچ کریں۔ ضرورت سے زائد جو بھی ہو، آپ کی ضرورت سے، آپ کی اولاد کی ضرورت سے جو بچ جاتا ہو، اس کو بینک میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کو خرچ کیا جائے گا۔ یہ ابتدائی حکم تھا جب تک کہ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں آیا تھا۔ تو اب چونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرمایا، تو اس پر اب تعالی جل شانہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو قرآن کریم میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جس سلسلے میں ادھر سوال ہوتا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے، کوئی سورت نازل ہوتی ہے، اور اس واقعے کو، جو جس سلسلے میں یہ سورت یا آیت نازل ہوئی ہے، اس سورت اور اس واقعے کو جو ہے اس کا شان نزول کہا جاتا ہے، اس کا سبب نزول کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینے کی پرتل زمین میں جا رہے تھے۔ خرابہ، روایت میں ہے خرابہ اس زمین کو کہتے ہیں کہ جس میں کچھ اگتا نہ ہو، ویران سی بنجر جگہ ہو، اس کو خرابہ کہا جاتا ہے۔ ہم اس زمین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور حضرت کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کے پتے جو ہوتے ہیں اس کے بیچ میں جو لکڑی ہوتی ہے، حضرت کے ہاتھ میں وہ لکڑی تھی، جیسے آج کل لوگ شاندار سا رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں، تو حضرت کے ہاتھ میں وہ چھڑی تھی اور آپ اس کے سہارے چلتے تھے۔ حضرت یہ چھڑی عام طور پر اس لیے رکھا کرتے تھے اپنے ہاتھ میں کہ ضرورت میں کام میں آئے۔ کبھی آپ کے ہاتھ میں نیزہ بھی ہوتا تھا۔ نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے لکڑی ہوتی ہے اور اس کے اوپر تیز لوہا لگا دیا جاتا ہے، دھاردار، اس کو نیزہ کہا جاتا ہے، بھالا کہا جاتا ہے۔ تو کبھی حضرت اپنے ہاتھ میں یہ بھی رکھتے تھے۔ اب یہ چھڑی کا رکھنا، نیزے کا رکھنا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں حضرت کا عام طور پر سفر ہوا کرتا تھا یا باہر جانا ہوا کرتا تھا، تو کہیں کوئی موذی جانور نکل آئے، سانپ بچھو وغیرہ، تو مارنے کے کام میں آ جائے۔ نمبر 2، استنجا کا تقاضا پیش آئے تو دھیلا نکالنے کے کام میں آ جائے۔ کبھی پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو تھوڑا سا کھڈا کر دیا جائے تاکہ چھینٹ اوپر نہ آئے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آر اور پردہ نہیں ہوا کرتا تھا استنجا کے لیے، تو ایک طرف نیزہ گاڑ دیا یا لکڑی گاڑ دی اور کپڑا باندھ دیا اور ایک طرف پکڑ لیا اور اس کے آر میں استنجا فرما لیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس چھری اور لکڑی کو یا اس بھالے اور نیزے کو سترا بنا کر کے اس کے سامنے نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ مختلف ضرورتیں تھیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھری رکھتے تھے، نیزہ رکھتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حضرت کے ہاتھ میں اکثر یہ ہوا کرتا تھا، اس لیے حضرت جمعہ کے دن خطبے میں بھی اسی کو لے کر کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ میں لے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مستحب سی چیز ہو گئی، کوئی واجب کی چیز نہیں ہے جو ضروریات جمعہ میں سے قرار دی جائے۔
اس لیے اگر کسی نے عصا کو نہیں بھی پکڑا تو اس سے جمعہ کی نماز پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ مسائل مستثنی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرماتے ہیں کہ حضرت کے ہاتھ میں وہ کھجور کی چھڑی تھی، لکڑی تھی۔ کچھ یہودی ادھر تھے، انہوں نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ چلو ہم محمد کا تجربہ کریں کہ یہ سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے، ہم اس سے کچھ سوالات کریں، اگر یہ واقعتاً نبی ہوگا تو جواب دے گا، اور اگر نبی نہیں ہے تو جواب نہیں دے پائے گا۔ کیا سوال کریں؟ کہ روح سے متعلق سوال کریں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک دو نے یوں کہا کہ بھائی واقعتاً یہ نبی ہے، میں ابھی آگے چل کر کے بتاؤں گا کہ ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ یہ سچے نبی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، لیکن ان کے عناد نے، ان کے بغض نے، ان کے حسد نے، ان کی عداوت نے ان کو ایمان سے روک دیا تھا۔ تو اس میں دو تین یہودی کہنے لگے کہ بلا سچے نبی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہے، خامخواہ نہ پوچھو، بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیں کہ جو تکلیف دہ ہو، لیکن دوسرے لوگ بس ضد ہو گئے کہ نہیں ہمیں پوچھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ ہمیں ایک سوال ہے آپ سے۔ حضرت نے فرمایا کیا سوال ہے؟ فرمایا روح کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت وہیں رک گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا چہرہ انور جو ہے سرخ ہو گیا، جو وحی کے موقع پر ہوا کرتا تھا، اور پسینہ موتی کی طرح ٹپکنے لگا، جیسا کہ وحی کے موقع پر ہوا کرتا تھا کہ سخت سردی کے زمانے میں بھی پسینہ جو ہے وہ موتیوں کی طرح ٹپکتا تھا۔ اور حضرت بالکل خاموش ہو گئے، میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کیفیت جب آپ کی دور ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے جو سوال کیا وحی کی حقیقت، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی آیت اتاری، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہ لوگ آپ سے روح سے متعلق سوال کر رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تشریح ہے کہ آیا روح کی حقیقت بتائی گئی تھی، نہیں بتائی گئی تھی، کیا مسئلہ ہے؟ ان کا سوال روح انسانی سے متعلق تھا یا روح حیوان سے متعلق تھا یا جبریل امین سے متعلق تھا، اس لیے کہ جبریل امین کو بھی روح القدس کہتے ہیں، یا کسی فرشتے کے متعلق تھا یا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تھا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وروح منہ کہا گیا ہے۔ یہ ایک لمبی چوڑی تشریح ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ یہاں مسئلہ یہ پیش آیا کہ ان لوگوں نے سوال کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ خلاصہ آیت کا یہ تھا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یعنی یہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے، اور رب کا حکم تمہیں تبھی سمجھ میں آئے گا جب کہ ایمان لے آؤ۔ جب ایمان لاؤ گے تو اس کی حقیقت تمہاری سمجھ میں آئے گی، ورنہ اس کی حقیقت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یہاں ان لوگوں کا سوال جو ہے وہ یسألونک عن الروح کا شان نزول ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الزام کے بعد میں یہ قسم کھا لی کہ میں مصطح ابن اساسہ کو جو آپ کی خالہ کے بیٹے تھے اب نہیں دوں گا، مدد نہیں کروں گا، تعاون نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اہل فضل و کمال کو چاہیے کہ جو اپنے غریب رشتہ داروں کو دیتے ہیں اس کو نہ روکے، دیتے رہے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا ضرور میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو۔ اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارے مد مقابل ہے، تمہارے خلاف ہے، تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے، یا کسی مسئلے میں وہ تمہارے مد مقابل ہے، لیکن اگر وہ غریب ہیں تو اس کے ان اعمال کو دیکھ کر کے مدد کرنا نہ روکو، بلکہ اس کو مدد کرتے رہو، اس لیے کہ ہمیں جو دینا ہے وہ تو اللہ کے نام پر دینا ہے، اب تعالی جل شانہ کے نام پر دینا ہے۔ اس لیے اس کی بدعمالی اور بد اخلاقی اور برتدار اور ہمارے ساتھ دشمنی کی وجہ سے اگر وہ غریب ہے تو اس کو نہ روکو بلکہ اس کو دیتے رہو۔ اگرچہ یہاں حضرت مصطح ابن اساسہ تو بدری صحابی ہے، بہت بڑے صحابی، وہ تو
خیر منافقوں کی باتوں میں آ گئے تھے، بہت بڑے صحابی، ان کو کوئی صدیق اکبر سے دشمنی نہیں تھی قطعاً نہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، وہ منافقوں کی باتوں میں آ گئے اور اس طرح کی بات کہہ دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل فضل و کمال کو چاہیے، یعنی ابو بکر کو کہا جا رہا ہے کہ جو تم اپنے غریب رشتہ دار کو یعنی مصطح ابن اساسہ کو دیتے ہیں وہ دیتے رہو، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ فرمایا صدیق نے یقیناً میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے، اور اس کے بعد دینا جاری کر دیا۔ تو یہاں صدیق اکبر کا قسم کھانا کہ میں اب مصطح کو نہیں دوں گا، یہ اس آیت کا شان نزول ہوا۔ بہرحال یہ میں نے اس لیے بتایا کہ مجھے آگے چل کر کے کچھ تشریح کرنا ہے معوذتین کے سلسلے میں کہ ان دونوں صورتوں کا نزول کیوں ہوا، سورہ ناس اور سورہ فلق، ان دونوں صورتوں کا نزول کیوں ہوا ہے، اس کا شان نزول کیا ہوا۔ تو ایک سبب نزول ہوتا ہے اور ایک شان نزول ہوتا ہے جس کی بنیاد پر کسی آیت کا نزول ہوتا ہے۔ بے شمار قرآن کریم میں آیات ہیں اور بے شمار صورتیں ہیں کہ جن کا نزول اس سلسلے میں ہوا، اس کو سبب نزول اور شان نزول کہا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت جب مدینہ المنورہ تشریف لائے، مکہ المکرمہ میں تو عرب ہی عرب تھے، قریش ہی قریش تھے، وہاں دوسروں کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ لیکن جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے تو مدینے میں جہاں عرب تھے مشرکین، وہاں پر یہود بھی تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، پھر خیبر، یہ سب جو ہے بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ مدینے میں تھے اور برسوں سے وہاں بسے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو ان لوگوں کو علم تو ہو ہی چکا تھا کہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں، اور یہ نبی آخر الزمان کی ساری علامتوں کو جانتے بھی تھے۔ وہ ساری علامتیں جو ہے نا، جو ان کی کتابوں میں تھی تورات میں، وہ ساری فت ہو رہی تھی نبی علیہ السلام پر، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ صرف حسد تھا۔ ہوئی ابن اخطب، ہوئی ابن اخطب کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے۔ چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں باندی بن کر کے قیدی ہو کر کے آئی تھی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام آزاد کیا اور ان سے نکاح فرمایا تھا، یہ باپ ہے۔ یہ ہوئی ابن اخطب جو ہے یہ پہلے بنو نذیر میں رہتا تھا، اور بنو نذیر کی جلا وطنی کے بعد وہ خیبر چلا گیا تھا۔ حضرت جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ سفر کر کے آئے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا قیام کوبہ میں فرمایا۔ کوبہ میں قریباً 14 یا 24 دن آپ کا قیام رہا۔ ہوئی ابن اخطب تو وہی پہنچ گیا اپنے بھائی اسلم کے ساتھ، اسلم ابو یاسر ابن اخطب کے ساتھ یا یاسر ابن اخطب کے ساتھ، یعنی یہ وہاں آتے ہی پہنچ گیا، اور نبی علیہ السلام کے پاس اس نے کچھ وقت گزارا، پھر وہاں سے نکلا۔ اب اس کا بھائی ہوئی ابن اخطب سے پوچھ رہا ہے کہ کیسے پایا تم؟ فرمایا بالکل وہی نبی ہے جو ہماری کتابوں میں علامتیں ہیں، وہی نبی ہے، کوئی فرق نہیں، اور بالکل میں اپنی کتاب کی ان ساری بشارتوں کو اس پر دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائی کہنے لگا بالکل تو دل سے کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں، لیکن کہا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا اور ساری زندگی اس کا دشمن رہوں گا۔ یہ ہوئی ابن اخطب نے کہا، اور یہی ہوا کہ ساری زندگی وہ دشمن رہا۔ اور وجہ دشمنی کیا تھی؟ وجہ دشمنی صرف یہ تھی کہ آخری نبی ہمارے سلسلے میں کیوں نہیں آئے۔ یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ سلسلہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب، اور یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جس میں یوسف علیہ السلام بھی ہے۔
یہ 12 بیٹے جو ہیں یہ بنو اسرائیل کہے گئے، یعنی اسرائیل کے 12 بیٹے، اسرائیل کے یہ بیٹے، ان سے جو سلسلہ چلا یہ ہیں بنو اسرائیل اور اسرائیل، انہی کو پھر یہود کہا گیا۔ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اسی سلسلے میں آئے، بنو اسرائیل میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سلسلے میں آئے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی سلسلے میں آئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کوئی نبی بیچ میں نہیں آیا، اخیر میں ایک نبی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بنو اسماعیل سے آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو چونکہ سارے انبیاء ابھی تک اسحاق علیہ السلام سے لے کر اسی سلسلے اسرائیل میں آئے، تو ان کی چاہت اور تمنا اور خیال یہ تھا کہ نبی آخر الزماں بھی ہمارے ہی اندر آئیں گے، یہ ان کا خیال تھا۔ لیکن اللہ کو منظور بنو اسماعیل تھا، اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، بس یہ ہو گئی دشمنی۔ یہ یوں سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے اولاد انبیاء ہیں تو نبی ہمارے ہی اندر آنا چاہیے، ان میں کیسے آ گیا، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے خاندانی شرافت کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق کے زیادہ حقدار ہیں، یہ غلط سوچ ہوا کر۔ حق کبھی غریب میں بھی ہوتا ہے، حق کبھی فقیر میں بھی ہوتا ہے، حق کبھی جھونپڑی میں رہنے والے میں بھی ہوتا ہے، اور حق کبھی جو ہے وہ چٹائی پر بیٹھنے والوں میں بھی ہوا کرتا ہے۔ خاندانی شرافت کی بنیاد پر، یا یہ کہ میرے آبا و اجداد سارے کے سارے علماء ہیں تو میرا ہی سلسلہ ہے، میں یہ اس سلسلے میں کہاں سے عالم آ گیا، یہ وہی سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ حق تعالی جل شانہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ دیکھیں بہت بڑا سبق یہاں سے ہم کو مل رہا ہے، اللہ جل شانہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، وہ کبھی غریب کو بھی اٹھا لیتا ہے، کبھی جھونپڑی میں رہنے والوں کو بھی اٹھا لیتا ہے، اور کبھی فتح پرانی چٹائی پر بیٹھنے والے کو بھی اٹھا لیا کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کروڑ پتی کے بیٹے کو بھی اللہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ اس کے اپنے غیبی نظام ہے۔ جو یہود نے سوچا تھا کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، اس لیے نبی آخر الزماں ہمارے ہی اندر آنا چاہیے تھا، ان کے اندر نہیں، ہم زیادہ لائق ہیں، زیادہ حقدار ہیں، فائق ہیں، یہ ان کی غلط سوچ ہے، جیسے آج کل سوچ رہے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ خاندانی شرافت پر تکبر سے یا علمی شرافت پر تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بس یہ ہے بنیادی وجہ، اس بنیادی وجہ کی بنیاد پر ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہو گئی۔ کوئی ابن اخطب کہنے لگا کہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہے جو تورات میں بیان کیا، لیکن ایمان نہیں لاؤں گا، اور بنیاد یہ حسد ہے۔ حسد ایک بہت خطرناک چیز ہے، میں انشاءاللہ تعالی جب سورت کی تشریح اور وضاحت کروں گا، من شر حاسد اذا حسد، اس میں اس پر کچھ گفتگو آئے گی۔ یہ تھی وہ بنیاد۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جن مسائل میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ان میں آپ زیادہ طور پر یہود کے مسائل کو لیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ یہ قریب ہو، یہ مانوس ہو۔ پھر وہ اہل کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی۔ یہود اہل کتاب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، عیسائی اہل کتاب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، انجیل عطا فرمائی، جیسے اللہ نے ہمیں بھی قرآن عطا فرمائی۔ تو وہ چونکہ آسمانی کتاب کو ماننے والے تھے، اس لیے جن مسائل میں قرآن کریم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی حکم نہیں آتا تھا، آپ ان میں زیادہ طور پر یہود کے مسائل کو لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بیت المقدس کو پہلے قبلہ بنایا تھا، جو یہود کا قبلہ تھا۔ آپ نے وہ قبلہ اسی لیے بنایا تاکہ یہ آپ سے قریب ہو، اور
چونکہ شریعت من قبلنا کا وہ قبلہ رہ چکا ہے اس لیے آپ نے اس کو قبلہ بنایا، لیکن مدینے آنے کے بعد آپ کی بار بار کی پھر تمنا کعبۃ اللہ کی ہو گئی اور رجوع آپ کا کعبۃ اللہ کی طرف ہونے لگا، تو 16 یا 17 مہینوں کے بعد حق تعالی جل شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ اچھا کعبۃ اللہ کو قبلہ بناؤ، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آپ کو حکم ملا کہ اب آپ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیں۔ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز ہی میں حکم آ گیا، 2 رکعت ابھی ہوئی تھی اور نماز ہی میں حکم آ گیا اور حضرت نماز ہی میں گم گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ضرور کا مسئلہ تھا اور نماز میں چلنے کی بھی اجازت تھی، بات کرنے کی بھی اجازت تھی، تو حضرت چل کر کے آگے آ گئے اور صحابہ اپنی جگہ مڑ گئے۔ یہ تحویل قبلہ ہوا، یہ پہلی نماز تھی ظہر کی۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے ذی القبلتین کے نام سے جہاں تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں نے بہت سوالات کی اور فرمایا یہ کیسا مذہب ہے کہ کل بیت المقدس اور آج کعبۃ اللہ؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ سفہا اور بے وقوف ہیں جو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، اصل اللہ کا حکم ہے وہ چاہے بیت المقدس کو قبلہ بنائے، وہ چاہے تو کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول گرامی یہ تھا کہ جس میں آپ قرآن میں کوئی حکم نہیں آتا تھا آپ اہل کتاب کے مسائل کو لیتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کے اندر کنگھی کرنے میں بھی پہلے اہل کتاب کے طریق پر کنگھی فرماتے تھے تاکہ وہ قریب ہو، مانوس ہو، اپنے سے قریب کریں۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو کافی دشمنی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ ان کے مدرسے تھے باقاعدہ مدینہ المنورہ میں، ان کے بڑے بڑے علماء تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدراس بڑے بڑے مدرسے تھے ان کے علماء تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ میں بھی آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک یہودی مرد اور یہودی عورت نے زنا کیا۔ شریعت تورات پر اور شریعت موسوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر رجم کا حکم ہے، لیکن مطلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ہر شکل میں رجم کرنا ہے۔ ان کے علماء نے دیکھا کہ محمد کی شریعت میں ڈھیل ہے، سہولت ہے، آسانی ہے، اور وہ آسانی یہ ہے کہ شادی شدہ کے لیے تو رجم ہے لیکن غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے ہے، تو چلو ہم اس مسئلے کو وہی محمد کے پاس لے جائیں تاکہ کچھ راحت اور آسانی کا فیصلہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد آپ کی شریعت میں اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے بجائے اس کے کہ اپنی شریعت کا مسئلہ بیان فرماتے، حضرت نے فرمایا آپ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، لاؤ آپ کی کتاب۔ ابن سوریہ جو ان کا بہت بڑا عالم تھا وہ تورات لے کر کے آیا اور وہ پڑھنے لگا اور یہ بتایا کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ منہ کالا کیا جائے اور سواری پر بیٹھ کر کے اس کو گھمایا جائے، یعنی اس کا فضیحہ کر دیا جائے، بس اس طرح سا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پہلے ان کے بہت بڑے عالم تھے یہودی کے اندر سے، پھر ایمان لے آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہماری کتاب میں تورات میں رجم کا حکم ہے، اور اس کو کہا ہاتھ ہٹا، تو وہاں وہ عبارت موجود تھی جس میں رجم کا حکم تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی اس آیت کی مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا کہ اس کو رجم کریں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی اسی میدان کے قریب اس مرد و عورت کو رجم کیا گیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ہی سہولت تلاش کرنے لگی، پہلے نبی کو مان تو لیتے، اگر نبی کو مان لیتے تو سہولت مل جاتی، نبی کو مانا ہی نہیں تو سہولت کا کیا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اچھی طرح کہ یہی وہ آخری نبی ہے۔ قرآن کریم میں ان کی باتوں کو اللہ نے نقل کیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو اولاد جانتے ہیں، کما یعرفون
ابنا ہو، یعنی جیسے اپنی اولاد کے باب میں شک نہیں، اسی طرح ان کو محمد الرسول اللہ کی رسالت پر کوئی شک نہیں، لیکن عناد ہے، بغض ہے، حسد ہے، اس کی بنیاد پر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ چونکہ عبداللہ ابن سلام بہت بڑے عالم اور ماہر تورات، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے، آپ نے فرمایا ہم اپنی اولاد سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے حق کو پہچانتے ہیں، اولاد سے زیادہ۔ فرمایا کیسے؟ حضرت عمر نے فرمایا کیسے؟ تو فرمایا کہ اولاد کے باب میں تو یہ مسئلہ ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ میری بیوی سے پیدا ہوا، بس اتنا ہی جانتا ہوں، باقی میری بیوی نے اندر میں کوئی خیانت کی ہے، کسی اور سے نطفہ لیا ہے، یہ بھی ممکن ہے، کسی اور کا ہو سکتا ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، باقی اندرونی طور پر خیانت کا مسئلہ ہو سکتا ہے جو ایک شبہ سا بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے باب میں دور دور تک شبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی رسالت، آپ کی نبوت اپنی جگہ 100% سچی، جس پر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ تو بیٹے سے زیادہ آپ کی نبوت کو ہم جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن محض حسد، بغض، عناد تھا جس کی بنیاد پر یہ لوگ، بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے۔ بہرحال یہ میں نے چند باتیں بطور مقدمہ کے ذکر کی ہے تاکہ اگلی باتیں سمجھ میں آئیں۔ تو میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا کہ کبھی کوئی آیت اور سورت اترتی تھی، اس کا کوئی شان نزول ہوتا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے اہل کتاب سے معاہدہ کر لیا، اور معاہدہ میں یہ کہا کہ دیکھو بھئی ہم آپس میں مل کر رہیں گے، لڑائی جھگڑا پسند نہیں، آپس میں مل کر رہیں گے، تم ہمارا تعاون کریں، ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ چونکہ اس طرف انصار ہے جو قبیلہ اوس اور خزرج ہے، اور اس طرف یہود ہے، اور یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، یعنی اوس اور خزرج، تو ایسے موقع پر مصالحت مناسب ہوتی ہے۔ آپ نے مصالحت کر، معاہدہ کر لیا، بھئی آپ ہمارا تعاون کریں، ہم آپ کا تعاون کریں گے، ہم مل کر کے رہیں گے۔ انہوں نے ظاہراً تو معاہدہ کیا، لیکن اندرونی طور پر ان کا حسد ان کو نبی کے ضرر پہنچانے میں ابھارتا رہتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ پیغمبر آپ کو، یعنی ان اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے بہت ایذائیں پہنچے گی، بہت تکلیفیں پہنچے گی۔ تو یہ اگرچہ ظاہر میں معاہد تھے، لیکن اندر میں حسد اور بغض اور عداوت اور دشمنیوں کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر موقع پر، ہر مرتبہ جو ہے وہ اس پر رہتے تھے کہ آپ کو ضرر پہنچایا جائے، آپ کو تکلیف پہنچائی جائے، آپ کو ایذا پہنچائی جائے۔ اسی میں پھر بنو نذیر کی جلاوطنی ہوئی، بنو قینقاع کی جلاوطنی ہوئی، بنو قریظہ کے ساتھ مسائل پیش آئے، یہ معاہدات کے توڑنے کی وجہ سے، کہ ان لوگوں نے جو مسائل کھڑے کیے، ان مسائل میں معاہدات کو جب انہوں نے توڑا تو نتیجہ یہی ہوا۔ بہرحال ان کی دشمنیوں نے ان کو یہاں تک ابھارا کہ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، سحر کر دیا۔ جادو اور سحر کی وجہ یہ ہوئی کہ سن ہجری 6 کے اخیر میں آپ عمرے کے لیے چلے، مقام حدیبیہ پر جا کر کے اہل مکہ نے آپ کو روک دیا، بالآخر مصالحت ہوئی اہل مکہ کے ساتھ، اور آپ نے وہی احرام اتار دیا، جانور کو ذبح کر دیا، اور مقام حدیبیہ سے، جو جدہ سے مکے جاتے ہوئے بیچ میں یہ جگہ آتی ہے، مدینے سے مکے جاتے ہوئے یہ نہیں آتی، جدے سے جاتے ہوئے آتی، لوگوں کو اس جگہ کا پتہ ہی۔ اس میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ حضرت مدینے سے چلے تو تھے احرام باندھ کر،
لیکن راستے میں پتا چلا کہ خالد بن ولید وغیرہ جو ہے مقابلے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو حضرت نے راستہ بدل دیا، اور راستہ بدل کر کے جب چلے ہیں تو وہ جدہ کی طرف سے جو راستہ جاتا تھا مکہ کا، اس طرف سے چلے، اس لیے حدیبیہ اس راستے پر آتا ہے۔ بہرحال اہل مکہ کے ساتھ چند شرائط پر صلح ہو گئی اور حضرت پھر واپس تشریف لے آئے۔ سن 7 میں جیسا کہ محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سن 7 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لبید ابن اعصم نامی انسان نے سحر کیا۔ بعضوں نے کہا کہ یہ خود یہودی تھا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ یہودی نہیں تھا، یہ تو بنو زریق کا آدمی تھا۔ بنو زریق یعنی ادھر قبیلہ اوس اور خزرج کے اندر ایک قبیلہ تھا، انہی کے ماتحت میں اس کا آدمی تھا، لیکن اس کے تعلقات بڑے قوی تھے یہودیوں کے ساتھ، اور اس ایگریمنٹ اور تعلقات اور دوستی کی بنیاد پر ان لوگوں کے کہنے سے اس نے سحر کیا۔ تو یا تو یہ خود یہودی تھا یا وہ تعلقات تھے، اور اس کا تعلق بنو زریق سے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس نے سحر اور جادو کیا۔ اب یہ جو جادو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوا، اس میں اس نے کیا چیزیں استعمال کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنگا مبارک تھا، جس سے آپ کنگا فرماتے تھے، تو کنگے میں دانت ہوتے ہیں، وہ دندانے لیے، اور آپ کے اسی کنگے کے ذریعے سے کچھ بال لیے، بال مبارک لیے۔ اب یہ کیسے اس نے لیے، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ اس کے پاس پہنچے کیسے؟ اصل میں ایک یہودی بچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتا تھا، اس بچے کی معرفت جو ہے، اس نے وہ کنگے کے دندانے اور نبی علیہ السلام کے بال مبارک لیے۔ اس لیے گھر میں آنے والوں سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں آنے والا کوئی بچہ یا کوئی آدمی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں ضرر پہنچائے، ہمیں نقصان پہنچائے۔ بہرحال وہ کنگے کے دندانے لیے 2 اور بال مبارک لیے، اور کمان کا جو تار آتا ہے اس تار کی گرہ لگائی، اور اس کے اندر ان دندانوں کو بھی رکھا، بال کو بھی باندھا، اور نر کھجور جو ہوتا ہے، اس نر کھجور کا ایک شگوفہ ہوتا ہے، پھول جیسا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو رکھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ موم لے کر کے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پتلا بھی بنایا اور وہ بھی ساتھ رکھا، اور ان تمام کو ملا کر کے جو کچھ اس پر بولا جاتا ہے، منتر پڑھا جاتا ہے، وہ اس نے پڑھا ہوگا۔ سحر کا مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح کی چیزوں کو لے کر پھر اس پر کلمات کفر کچھ بولے جاتے، اور ان کلمات کفر کی بنیاد پر شیطان خوش ہوتا ہے، اور جب شیطان خوش ہوتا ہے تو اس صورت میں شیطان اب اس کا تعاون کرتا ہے۔ خصوصاً مومن جب اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا یہ بے ایمان ہو گیا، لاؤ اس کی مدد کرو۔ اسی لیے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت میں لوگوں کے جادو اور سحر کو کھولنے کے لیے، ان کو اچھا کرنے کے لیے سحر سیکھوں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، آج تم سحر کھولنے کے لیے سیکھ رہے ہو، کل کو دوسروں پر استعمال کرو گے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے سر کے بالوں کو بھی ادھر ادھر نہ ڈالو، اپنے ناخن کو بھی ادھر ادھر نہ ڈالو، یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی تمہارے خلاف استعمال ہو سکتی۔ اس کا ایک پتلا بنایا گیا، بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ گرہیں لگائی گئی تار پر، اور بنو زریق کا چونکہ وہ آدمی تھا لبید ابن اعصم، تو اسی علاقے میں ایک کنواں تھا جس کنویں کا نام تھا
بیر زروان اس کنویں کے اندر اس نے دفن کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ اس پر اس نے جنتر منتر جو بھی پڑھا ہوگا، سحر کی حقیقت میں نے آپ کو بتائی کہ کلمات کفر اس پر بولے جاتے ہیں، شیاطین کی تعریف کی جاتی ہے، شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں شیاطین خوش ہوتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، اور جس کے خلاف یہ کیا جاتا ہے اس کو بیمار کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، سحر موت واقع نہیں کر سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سحر کبھی حقیقت نہیں بدل سکتا۔ حقیقت نہ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ جادو سے انسان کبھی چوہا نہیں بن سکتا، انسان کبھی بھینس نہیں بن سکتا، انسان کبھی بلی نہیں بن سکتا، کتا نہیں بن سکتا۔ حقیقت کبھی نہیں بدلتی، ہاں صفت بدلتی۔ تندرست تھا، بیمار ہو گیا، اچھی خاصی طبیعت تھی، طبیعت پر اثر پڑ گیا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی حقیقت کو بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے جو بدلتے ہیں۔ ہاں اتنا بھی ہوتا ہے کہ زہر کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دی جاتی ہے، دونوں کے درمیان طلاق کا مسئلہ خراب، اس لیے کہ اس میں بھی شیطانی ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ باقی یہ کہ کوئی حقیقت بدل دے، جانور بنا دے یا موت دے دے جادو کی وجہ سے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ سحر ہوا تو حضرت بہت پریشان۔ اب آپ کا حال یہ ہے کہ فیملی مسائل آپ کو یاد نہیں رہتے تھے، دیکھو میرا لفظ، فیملی مسائل آپ کو یاد نہیں رہتے تھے، شرعی مسائل میں کوئی آپ کے اوپر اثر انداز نہیں، وحی کے باب میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، برابر آپ کو یاد، نمازوں کے باب میں، شریعت کے مسائل کچھ بھی نہیں، برابر آپ کو سب یاد ہے۔ ہاں فیملی مسائل کہ مثلا اس بیوی کے پاس گئے اور بھول گئے کہ میں نہیں گیا، اس مکان میں گئے اور بھول گئے کہ میں نہیں گیا، کھانا کھایا اور بھول گئے کہ میں نے نہیں کیا، یہ فیملی مسائل پر اثر پڑا تھا۔ بڑے سے بڑا جادو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے شرعی مسائل پر ادنا درجے کا بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر اثر انداز ہوتا تو موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے حضرت موسیٰ کو مات کر دیتے، لیکن بڑے سے بڑا جادوگر اور جادو کے اثر یہ انبیاء کی شریعت کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتا، ہاں فیملی مسائل پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ حضرت کو اتنا اثر پڑا کہ اب بھول جاتے تھے بیوی کے پاس گئے یا نہیں گئے، یہ بھول جایا کرتے۔ اس پر قریباً 40 دن گزر گئے، ایک لمبا وقفہ گزرا، بلکہ کچھ لوگوں نے اور بھی ایام بیان فرمائے زیادہ۔ اسی درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں خواب دیکھا، دو فرشتے آئے، جبریل اور میکائیل۔ جبریل سر کی طرف کھڑے رہے، میکائیل پاؤں کی طرف کھڑے رہے، اور جبریل نے آپ سے پوچھا میکائیل سے کہ اس آدمی کو کیا ہے، یا میکائیل نے جبریل سے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا ہے، فرمایا اس کو سحر ہے، جادو ہے۔ کہا کس نے کیا؟ کہا لبید ابن اسم نے کیا۔ کہا کس پر کیا؟ یہ گفتگو ہو رہی ہے اور حضرت اپنے خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہی ہے، اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ فلا فلا چیز استعمال کی گئی ہے، کہاں ہے وہ چیزیں؟ تو کہا بیر زروان میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا، اور آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے چلے اور وہاں پہنچے، اور بیر زروان جس کا پانی جو ہے وہ مہدی کی شکل کا تھا، مہدی جو ہوتی ہے اس شکل کا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا پتھر تھا، اس پتھر کے نیچے جو نشانی بتائی گئی تھی، اس نشانی کے نیچے سے اس چیز کو نکالا گیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک، بال مبارک وغیرہ استعمال ہوا تھا، اس کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کو کھولا گیا سورہ ناس اور فلق کے ذریعے سے۔ تو سورہ ناس اور فلق کا نزول اس بنیاد پر ہوا، یہ ہے اس کا شان نزول۔ میں نے شان نزول پر جو تقریر کی وہ مجھے یہ باتیں سمجھانا تھا۔
جب یہ چیز کھل گئی تو کھلنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے عائشہ جیسے مجھے کسی نے باندھ دیا تھا آج میں کھل گیا. اللہ اکبر. سحر ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہر سال تجدید اگر کی جائے، یعنی مثلا اس سال جس چیز پر سحر کیا گیا پھر اگلے سال کی جائے تو اس سحر میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر ماہر فن اس چیز کو پکڑ کر کے اس کو کھول دیتا ہے تو اس صورت میں ساحر کا سحر ختم ہو جاتا ہے. یہ اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ بنیادی چیز جو دفن کی تھی پتھر کے نیچے دندان مبارک، بال مبارک یا موم کا پتلا یا کمان کے تار میں گرے ہیں، جب حقیقت کو پکڑ لیا گیا اور حقیقت کو کھول دیا گیا تو سحر کھل گیا. لیکن اگر حقیقت تک انسان نہیں پہنچ پاتا تو پھر اس صورت میں تجدید جادو اور سحر ہوتا رہتا ہے، جس کی بنیاد پر مریض اپنی جگہ بیمار رہتا ہے. لیکن قربان جائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے لبید ابن عاصم نے سحر کیا. آپ نے نہیں بتایا. صحابہ وہ تھے کہ جو نبی کے پسینے پر اپنا خون بہانے والے تھے. اگر اس وقت بتا دیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ لبید ابن عاصم زندہ نہ رہتا. لیکن وہ منافق تھا. حضرت نے نہیں بتایا، کسی کو نہیں کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت نے بعد میں یہ واقعہ عائشہ کے سامنے کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ حضرت آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے شفا دے دی تو اب میں اس کا نام لے کر کے کیوں فتنہ کھڑا کروں؟ حتیٰ کہ روایتوں میں ہے کہ اس کے بعد وہ حضرت کی مجلس میں آتا تھا لیکن حضرت نے کبھی اشارہ بھی نہیں کیا. اخلاق کریمہ نہ دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. کہ جس نے اتنا بڑا آپ پر جادو کیا اور وہ جادو پکڑا گیا اور وہی کے ذریعے سے اس کا نام کا پتہ چلا اور اللہ نے ساری چیز کو کھولا، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں فرمایا. اور صراحتاً روایت بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے جب حضرت کو یوں کہا کہ حضرت آپ کیوں نہیں کھول رہے تو حضرت نے فرمایا کہ بھلا اللہ نے مجھ کو جب شفا دے دی مسئلہ ختم ہو گیا، اب بھلا میں کیوں فتنہ کھڑا کروں؟ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی فتنہ کھڑا ہو. یہ اخلاق کریمانہ ہے. اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، ایک خلق حسن، ایک خلق کریم اور ایک خلق عظیم. تینوں میں تھوڑا سا فرق ہے. خلق حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے میرے ساتھ جتنا معاملہ کیا میں آپ کے ساتھ اتنا معاملہ کروں. یہ ہے خلق حسن. آپ نے گالی دی میں نے بھی آپ کو گالی دے دیا، آپ نے تھپڑ مارا میں نے بھی آپ کو تھپڑ مار دیا. قرآن کہتا ہے اتنی اجازت ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. زیادتی نہیں، اس نے تھپڑ مارا آپ بھی تھپڑ مار دیجئے، مسئلہ ختم. یہ خلق حسن ہے. اس سے اوپر خلق کریم ہے، اور خلق کریم یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ غلط معاملہ کیا آپ اس کو معاف کر دیجیے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. یہ خلق کریم ہے کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا. یہ خلق کریم. اور اس سے اوپر خلق عظیم ہے. خلق عظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف معاف نہیں کیا بلکہ اس پر احسان بھی کیا، اس کو کچھ دیا بھی. یہ خلق عظیم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی قرآن میں، انک لعلی خلق عظیم. اور مفسرین اور نحات لوگ، نحوی لوگ جو تفسیر کرتے ہیں تو اللہ اکبر فرمایا انک، آپ علی خلق، خلق عظیم کے اوپر ہے. معلوم ہوتا ہے کہ خلق عظیم آپ کے نیچے ہے، آپ کے اخلاق تو اس سے بھی اونچے ہیں، اس سے بھی اونچے ہیں. انک لعلی خلق عظیم. تو آپ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا کہ اس نے مجھے جادو کیا اور اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ کیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
کہ سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہے یہ اس سحر کو ختم کرنے کے لیے، جادو کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے بتایا گیا. اور ناس اور فلق دعا ہے، دعا ہے جیسے اور دعائیں اعوذ من جہنم، اعوذ من فلا، اعوذ میں پناہ چاہتا، اسی طرح یہ بھی دعا ہے. اور جب دعا ہے تو روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کے موقع پر دعا ودعا ودعا 3 مرتبہ لفظ آئے. شراح حدیث یہ 3 لفظ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں اگر سحر کھولنا ہو تو خوب دعا کرو. دعا ودعا ودعا، دعا کی اور دعا کی اور دعا کی نبی علیہ السلام نے. معلوم ہوتا ہے جادو کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز دعائیں ہیں. خوب دعا کریں. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سحر کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر علاج کوئی نہیں ہو سکتا کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اللہ سے خوب مانگے، خوب مانگے، اور خوب دعاؤں کا اہتمام اور معوذتین کا اہتمام یعنی ان صورتوں کا اہتمام خوب پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے سحر کو اور جادو کو، جب نبی علیہ السلام کے سحر اور جادو کو ختم کر دیا تو امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دے گا. اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملا کہ آج کل جو عاملین عمل کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ تجھ پر فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا، ان عاملین کو چاہیے کہ طریقہ نبوی کو اپنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے کے باوجود، اللہ کے بتانے کے باوجود، وحی آ جانے کے باوجود کہ لبید ابن عاصم نے کیا ہے، حضرت نے نہیں کھولا. کیوں؟ فتنے سے بچنے کے لیے. تو عامل کے اوپر تو وحی بھی نہیں آ رہی، اس کے اوپر کوئی وحی نہیں آ رہی، بلکہ کوئی تیقنی مسئلہ بھی، یقینی مسئلہ بھی نہیں، ظنیات ہے، سب خیالات ہے، ظنیات ہے. اور ان ظنیات اور خیالات کی بنیاد پر کسی کا بھی نام عامل جو لے لیتے ہیں، جس کی بنیاد پر معاشرہ فتنے سے برق اٹھتا ہے، اور فتنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ ٹوٹتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتیں بھی رک جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی محبتیں اور شفقتیں بھی رک جاتی ہیں، پھر اللہ کا پیار بھی رک جاتا ہے. لیکن اس کا ذمہ دار وہ بیمار نہیں، اس کا ذمہ دار وہ عامل ہے جس نے غلط پتی پرائی، غلط نام لیا، اور جس کے نتیجے میں بیچارے مریض کے دماغ کے اندر غلط بات ڈال دی، اس کو ذہنی کنفیوز کر دیا. اس میں مریض کا قصور نہیں ہے، اس عامل کا قصور ہے جس نے غلط باتیں بتا کر کے اس کے معاشرے کو توڑا، اس کے سماج کو توڑ دیا اور اللہ کی اترتی ہوئی رحمت کو روک لیا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے القول الجمیل نام کی کتاب لکھی، اس میں چور پکڑنے کا ایک علاج لکھا ہے کہ چور کیسے پکڑا جائے. اس میں ایک عمل بتایا گیا ہے. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ امداد الفتاوی اپنے فتاوی کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب کے اس عمل کو نقل کرنے کے بعد جو القول جمیل میں چور کے پکڑنے کا ہے، حضرت نے فرمایا کہ یہ ظنیات میں سے ہیں، اس عمل کی بنیاد پر کسی کو متہم نہ قرار دیا جائے، کسی پر تہمت نہ لگائی جائے. یعنی یہ کوئی وحی نہیں ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر چور وہی ہو سکتا ہے جیسے کوئی چپل گھماتا ہے اور چور پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی اور طریق پر چور پکڑنے کی. یہ سب ظنیات ہیں. بہرحال سحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا، اور حضرت پر اتنا سخت سحر ہوا تھا کہ آپ کے فیملی مسائل میں بڑا ڈسٹرب ہو رہا تھا آپ کو. تو حق تعالی جل شانہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی صورتوں کو عطا فرمایا
حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہنے لگے کہ ان صورتوں کو قرآن میں لکھو ہی مت، یہ تو وہ صورتیں ہیں کہ جس سے بار بار اللہ سے پناہ چاہی جاتی ہے، اس لیے اگر نہیں بھی لکھو گے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو سب کو زبان زد ہے ہی یاد۔ بعض لوگوں نے اسی کو عبداللہ ابن مسعود کی طرف یہ منسوب کر دیا کہ عبداللہ ابن مسعود اس کے قرآن ہونے کے قائل نہیں، ایسی بات نہیں، آپ قرآن ہونے کے قائل ہیں، آپ تراویح میں پڑھتے تھے ان دونوں صورتوں کو، آپ ابی ابن کعب سے سنتے تھے ان دونوں صورتوں کو قرآن کریم کی، آپ کے قرآن میں یہ دونوں صورتیں موجود ہیں۔ امام کسائی رحمت اللہ علیہ اور دیگر جو قراء کرام، ان کا سلسلہ جو قرات کا چلتا ہے وہ ابن مسعود پر چلتا ہے، اور ابن مسعود کی قرات میں یہ دونوں صورتیں موجود ہیں، ان کی قرات میں موجود ہے۔ پیچھے جتنے لوگ آئے تو وہ قرآن کے منکر نہیں تھے، تحریر فی القرآن کے منکر تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو اتنی یاد ہے کہ ہر وقت لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابن مسعود کے زمانے میں سارے لوگ پڑھتے تھے، آج کل لوگوں نے معوذتین کو پڑھنا چھوڑ دیا، سورہ ناس اور فلق کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کا معمول رہا کہ آپ روزانہ سورہ ناس اور فلق کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر اپنے بدن پر دم کر لیا کرتے تھے، یہ آخری دن تک آپ کا معمول رہا۔ اور جس دن آپ کا انتقال وفات ہو، اس دن آپ سے پڑھا نہیں گیا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر دم فرمایا اور فرمایا میرے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے افضل ہے، اور آپ کے ہاتھ کو پھیر دیا۔ بہرحال سحر ایک بدترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس مہلک بیماری میں جو لوگ بیچارے مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت اور صحت عطا فرمائے، شیطانی حرکتوں سے اللہ ان کو نجات عطا فرمائے، اور ہم تمام کی بھی اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ میں نے کچھ باتیں آج کی مجلس میں عرض کی، اب کل جو سورت کے اندر باتیں ہیں اس کو میں ذکر کروں گا۔ حق تعالی معوذتین کے ذریعے سے ہم تمام کو اللہ کی پناہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عظیم المرتبت صورتیں ہیں، بشرطے کہ سمجھ میں آ جائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، جو سحر کی بیماری میں مبتلا ہے ان سب کو شفا عطا فرما، عافیت اور صحت عطا فرما، شرور فتن سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، تیری طرف سے اترنے والی بلاؤں سے وباؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی طرف سے اترنے والی خیر و برکت کو ہم سب کو عطا فرما۔ اس مبارک مہینے میں مبارک مہینے کے انوار اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، مغفرت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، جہنم سے خلاصی ہم سب کو نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو حلال روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما۔ جن کی بچیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، غیب سے ان کے نکاح کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، جن کے بچے معذور ہیں ان کے بچوں کو دماغی قوت اور طاقت اور ذہن عطا فرما۔ الہ العالمین، جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم